السلام علیکم، میرا نام ہے ماریہ میمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ماریہ میمنز پوڈکاسٹ۔ آج کی میری پوڈکاسٹ میں میرے ساتھ ہیں عمر ریاض۔ آپ سب جانتے ہیں یہ میرے خاوند بھی ہیں، ایک بیوروکریٹ بھی ہیں، CSS کیا ہوا ہے، اس میں ٹاپ کیا، اپنا ایک موٹیویشنل یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، اور بہت سارے کویشچنز آپ نے کہا ان کے لیے کہ ان سے پوچھے جائیں، تو وہ میں نے سارے کمپائل بھی کیے، لیکن اس کے علاوہ جنرل ہم گفتگو کریں گے زندگی کے بارے میں، اور ینگ لوگوں کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے اس پوڈ کاسٹ میں۔ بہت شکریہ عمر۔ تھینک یو۔ ویسے میں انتظار کر رہا تھا کہ میری باری کب آئے گی، اور بہت سے میں دیکھ رہا تھا اور لوگوں بہت زبردست لوگ آ رہے ہیں، وہ باتیں ہو رہی ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئی۔ تھینک یو سو مچ۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ آ گئی آپ کی بات، گھر کی مرغی کی باری کب آئے گی۔ اچھا، میں سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں بڑے اہم سوال سے جو کہ میں نے خود آبزرو کیا ہے آپ کے ساتھ رہ کر اور زندگی گزار کے۔ آپ کے والد کا انتقال 3 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، رائٹ؟ ایک تو یہ بتائیے ہاؤ ہیز دس شیپڈ یو اپ، کیونکہ آبویسلی زندگی میں ایک لیول پلینگ فیلڈ اس طرح سے نہیں ملتی اگر ایک پیرنٹ، خاص طور پہ والد، چلا جائے۔ اور میں نے آپ کو کبھی بٹر نہیں دیکھا، بیکاز بچپن کے بہت سارے ٹراماز ہوتے ہیں جو ایڈلٹہڈ پہ پروجیکٹ کیے جاتے ہیں اوروں کے اوپر۔ سو اس پارٹ کے بارے میں آپ مجھے بتاؤ۔ دیکھیے، میں اس کو اپنی جو گفتگو ہے نا اس کو لاس کے ارد گرد کرنا چاہوں گا، اور پھر میں کرنا چاہوں گا رسک کے ارد گرد، اور پھر میں کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے میاں بیوی میں جو سوشل رولز ہیں، میاں کا یا باپ کا رول جو ہے وہ مطلب 70-75% بن جاتا ہے، فائنینشلی بھی اور سوشلی بھی۔ اور تربیت تو ماں نے کرنی ہے، باقی تو بچے کو نرچر تو ماں کرتی ہے نا۔ ہاں، ماں تربیت کر رہی ہے، لیکن جو ڈائریکشن ہے نا وہ باپ دے رہے ہیں۔ اچھا، میرے والد کے انتقال ایک ایکسیڈنٹ میں ہوا 3 سال کی عمر میں۔ اب وہ اپنی فیملی میں مطلب ویسے دوسرے نمبر پہ تھے، سرپرست بھی تھے اور بہت ایکٹیو بھی تھے، اور میری والدہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ اب میری جو شخصیت ہے یا میری جو پرورش ہے نا، میں اس کو کہتا ہوں وہ خلا سے شروع ہوئی، وہ زیرو سے شروع ہوئی، یعنی زیرو، بس 0/0۔ زیرو مینز کہ کوئی نہ میرے پاس کوئی ڈائریکشن تھی، نہ میرے پاس وہ چیز تھی کہ جس میں آپ، کیونکہ بیٹوں کے لیے، اور میں اپنی گفتگو کو لڑکوں کے گرد زیادہ کرنا چاہوں گا، میں سمجھتا ہوں ان کو، لڑکوں کے لیے لڑکے نے الٹیمیٹلی اپنا باپ ہی بننا ہو۔ اب لاس سے کیا ہوتا ہے؟ لاس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ہے، لڑکا جو ہے وہ اپنے باپ کو باپ بننا چاہتا ہے کسی نہ کسی حوالے۔ میں کیا شروع میں وہ جو آپ کو ہینڈ آؤٹ ہوتا ہے وہ باپ کی شخصیت، اور سارے جو مائل سٹونز ہیں نا وہ باپ والے ہوتے ہیں۔ آپ نے سپورٹس کرنی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، پھر آپ نے پڑھائی کیا کرنی ہے، ڈگری کیا کرنی ہے، نوکری کیسے۔ اب وہ سارے مائل سٹون میں نے خود طے کیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے ہوں گے، اور وہ ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ، اور میں بہت زیادہ لا علمی اور معصومیت میں ہی رہا، یعنی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کام ہوتا ہے کہ آپ کے مطلب جو اینول ڈے ہوتا ہے اسکول پہ، اس پہ کسی نے آنا ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا۔ اب آپ نے جو بات کی نا کہ میں بٹر نہیں ہوں، میرا خیال ہے ہم خود بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ میرا اعتماد بھی کافی زیادہ ہے، ہاں، کانفیڈنس میں کوئی کمی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم آلویز دی موسٹ آپٹمسٹ پرسن۔ کیوں؟ کیسے؟ پر امید، کیونکہ میں یہ پاسبل نہیں ہے نا۔ اچھا، ہاں جی، بالکل۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھ میں کوئی تلخی نہیں ہے، مجھے دنیا سے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز کا کہ میں یہ کہوں کہ مجھے اچھا ملا نہیں ہے، میں بدقسمت، مجھے قسمت سے بھی کوئی شکایت نہیں۔ کیسے؟ یہ بڑا $1,000,000 کوسچن ہے۔ ہاں، یہ اس لیے کہ مجھے نا سینس آف لاس پتہ ہی نہیں تھی، مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا لوز کیا۔ اگر یہ مجھے پتہ ہوتا 4تھی جماعت میں یا 5ویں جماعت میں یا 6ٹھی جماعت میں کہ کسی نے نا آپ کے پیرنٹس ڈے پہ آنا ہوتا ہے، مجھے اگر یہ پتہ ہوتا نا کہ کسی نے آپ کو لے کے نا تو ٹینس کھلانے جانا ہوتا ہے، ارد گرد بچوں کے والدین وہ تو تھے، لیکن مجھے یہ لگا کہ میں ڈیفرنٹ ہوں، اور وہ جو ڈیفرنس تھا، وہ جو مجھے میرا یہ خیال تھا کہ یہ میری نا اسٹرینتھ ہے، مجھے یہ لگتا تھا چھوٹے ہوتے۔ پھر اس کے بعد جب میں بڑھتا چلا گیا تو تب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں کسی کی طرف جو ہوں نا، یعنی میرے پیچھے کوئی نہیں ہے،
جب مجھے یہ احساس ہوا نا، تو وہ جو ایک انگریزی کا محاورہ ہے نا، بک اسٹاپس ہے، تو مجھے یہ لگا کہ میں نا اپنے حالات کا خود وارث ہوں، میں خود ہی ذمہ دار ہوں، میں نے خود ہی کرنا ہے. یعنی آج بھی میرے پیچھے مجھے لگتا ہے کوئی نہیں ہے، تو جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اچھا اگر کچھ خراب ہو گیا حالات تو کیا ہوگا، تو میں سوچتا ہوں کہ آئی ایم دی لاسٹ پرسن ہو از رسپانسبل. تو جب آپ میں یہ اٹانومی آ جائے، یہ اٹانومی کا لفظ ہم بڑا کم یوز کرتے ہیں، ہم انڈیپینڈنس کا لفظ یوز کرتے ہیں. اٹانومی کا مطلب ہے اپنے فیصلوں پہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ مختار ہیں، تو تب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے. مجھے میں یہ اٹانومی موجود تھی اور میں نے بڑے الٹے سیدھے فیصلے کیے، میں فیل بھی ہوا ہوں، میں ناکام بھی ہوا ہوں. لیکن آج کل کے میں نوجوانوں میں دیکھتا ہوں ان میں نا اٹانومی نہیں ہے. کس وجہ سے نہیں؟ کہ کانفیڈنس پیچھے سے نہیں آ رہا، یا والدین بہت زیادہ جو ہے اپنے فیصلے بچوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ بچے اس وقت ریڈی نہیں ہیں فیصلہ کرنے کے لیے تو ہم ان کے لیے فیصلہ کر دیں، اس لیے اٹانومی نہیں ہے فیصلوں؟ اٹانومی انہی وجوہات سے نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اٹانومی اس سے وجوہات سے نہیں ہے کہ بچوں کو نا سینس آف لاس کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی فریجلٹی بہت ہو گئی، ولنریبلٹی بہت ہو گئی. اب اگر آپ کو چھوٹا سا بھی کوئی لاس ہوتا ہے نا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا لاس ہے. میں پھر اپنے آپ کو بیچ میں لانا چاہتا ہوں کہ گفتگو ہم اس میں کریں کہ مجھے جب کوئی لاس یا لاس کا اندیشہ ہوتا ہے میں سوچتا ہوں کہ میں تو زیرو سے شروع ہوں، ابھی میرا لاس مجھے زیرو پہ نہیں لے کے جائے گا، وہ مجھے 70 سے 65 پہ لے جائے گا، 60. ہمارے ہاں چونکہ سینس آف لاس نہیں ہے، تو اگر چھوٹا سا لاس ہو جائے، چھوٹا سا مطلب امتحان میں نمبر نہ آئیں، کوئی چیز چلی جائے، پیرنٹس بیمار ہو جائیں. ابھی اکثر ہماری بات ہوتی ہے، میں مطلب سب کے سامنے ہی کہوں گا کہ آپ بڑی ورڈ رہتی ہیں کہ بیمار ہو جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے. میں آن دی ادر ہینڈ سوچتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تو نہ مجھے بیماری سے کوئی چیز ہے. میں کیوں مجھے سوچتا ہوں کیونکہ میں نے وہ لاس دیکھا ہوا. مجھے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بتائی آپ نے کہ ایجوکیشن یا پڑھنا یا مطالعہ، جی، دس واز یور وے آؤٹ. یہ کیسے کس ایج میں اندازہ ہوا؟ اور مجھے وہ والی سٹوری جو آپ نے بتائی تھی کہ لائبریری گئے تو اردو میں شروع میں پڑھنا آتا تھا تو پہلے اردو کی کتابیں پڑھنی شروع کی، پھر اندازہ ہوا کہ اب تو انگریزی بھی پڑھنی ہے، یہ ہے وے فارورڈ. یہ دیکھیں میرا نا کوئی دوست نہیں تھا، آج میرے اتنے دوست ہیں اور یہ سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی میرے دوست ہیں. میرا کوئی دوست ہی نہیں تھا. اچھا، مجھے نہیں معلوم. نہیں، میرا کوئی دوست نہیں تھا. میرا کوئی بھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہنیں ہیں وہ چھوٹی ہیں. اچھا میں بڑا تھا، اچھا مجھ پہ ایک ایڈیشنل یہ بھی ڈال دیا کہ تم تو سربراہ ہو. اب 5 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، اس سے سارے کہہ رہے ہیں تم سربراہ ہو. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مجھے کہتے تھے کہ جی یہ فیملی کا تم ہیڈ ہو. مجھے پتہ ہی نہیں تھا ہیڈ کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ تھا سربراہ کیا ہوتا ہے. میں تو ایک بچہ تھا، میں 9 سال کا تھا، 6 سال کا تھا، مجھے کہتے تھے چیمہ صاحب. اچھا نہ مجھے چیمہ کا پتہ ہے نہ مجھے صاحب کا پتہ ہے. میں ان سب کو کہنا چاہتا تھا خدا کے لیے میرا نام عمر ہے. مجھے صاحب لفظ سے ڈر لگتا ہے، مجھے چیمہ لفظ سے بھی ڈر لگتا ہے. میں اس لیے آج بھی یہ لکھتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اس کے ساتھ بڑی ذمہ داری ہے اور میں نہ اس سے گھبراتا تھا. اس کے علاوہ میں چھپ جاتا تھا، میرا کوئی دوست نہیں تھا. ہوا یہ کہ جب میرا کوئی دوست نہیں تھا تو میں نے پھر اپنے آپ سے گفتگو شروع کر دی. میں ابھی بھی آپ مجھے کہتی ہیں نا کبھی کبھی میں نا اپنے آپ سے بڑی باتیں کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہوں. مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اپنے لیے نا کافی ہوں، تو میں نے ساری باتیں اپنے آپ سے کر لی. دوسری باتیں جو میں نے شروع کی نا وہ میں نے کتابوں سے شروع کر دی. اچھا میں اتفاق سے جس ماحول میں تھا سم ہاؤ اس میں ایکچولی کتابیں پڑھنا برا سمجھتے تھے، یعنی کہانیوں کی کتابیں، کیونکہ مجھے کورس کی کتابوں سے کوئی دلچسپی نہیں. ویسے پڑھائی کرو جتنی کورس کی پڑھائی ہے، باقی فالتو وہی ہمارا جس طرح نہ ہے. پڑھیں. کورس کی کتابیں مجھے بوجھ لگتی تھی. میں تو ٹارزن کی، عمرو عیار کی، عمران سیریز کی اور خواتین ڈائجسٹ، تخیلاتی دنیا. ہاں جی، میں نے ایک اپنی دنیا بنا لی تھی. اور اسی تخیلاتی دنیا میں سوچتا تھا کہ میں کہیں اور جگہ پہ ٹرانسپورٹ ہو گیا ہوں اور وہاں پہ میرا انعام نکل آیا، مجھے 1 کروڑ روپیہ مل گیا، مجھے گاڑی مل گئی. پھر میں یہ سوچتا تھا کہ وہ میرے تکیے کے نیچے سے صبح صبح نا پیسے نکلے کریں گے. اچھا، تو میں صبح اٹھ کے تکیہ دیکھتا تھا. کیونکہ مجھے سب کہتے تھے کہ پیسے بڑے ہوتے، پیسے میرے پاس تھے ہی نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی میرے پاس پیسے کیسے آئیں گے، پیسہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہاں، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سارا جو پیسہ ہوتا ہے نا وہ وراثتی ہوتا ہے. آپ کے ارد گرد یہ ساری یہی انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ باپ بچوں کو پیسے دیتے ہیں. میرے پاس تو پیسے تھے نہیں اور میں سوچتا تھا کہ میرے پاس پیسے کیسے آئیں گے.
میں سوچتا تھا کہ یہ تو بس یہی ہے کہ کوئی پری کوئی بزرگ جو ہے نا میں نماز پڑھوں مسلے کے نیچے سے نکل آئیں. تو اسی گفتگو میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اور وہ جو لائبریری میں پہلے اردو زبان کے جب میں الماری سے نے پڑھنا شروع کر دیا تو سب سے پہلے میں نے لائبریری دیکھی تو مجھے بڑا پتہ, میں تو ایسے لگ گیا جیسے کڈز ان کینڈی شاپ ہے. میں نے کتنی کتابیں تو میں نے دیکھی نہیں تھی. میں نے نا اس کی شیلف نا ایک سرے سے پڑھنی شروع کر دی. تو میں روز ایک کتاب لیتا تھا اور اگلے دن وہ واپس کرتا تھا. تو میری انکوائری لگ گئی. انہوں نے کہا یہ کوئی نا کرائے پہ چلاتا ہے کتابیں, کیونکہ وہ صاحب یہ کہتے تھے جو لائبریرین تھے کہ کوئی بندہ دن میں ایک کتاب پڑھ نہیں سکتا. تو میں نا وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا, میں کونے میں بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا. تو جو سٹاف تھا نا لائبریری کا وہ آ کے مجھے دیکھتے رہتے تھے, ان کا خیال تھا یہ کوئی نشہ وشا کر رہا ہے. تو میں پڑھتا رہتا تھا. ان کے خیال میں انہوں نے کسی بندے کو 6 گھنٹے پڑھتے نہیں دیکھا تھا. پھر وہ 2 شیلف میں نا اردو کی کتابیں ختم ہو گئی. اردو کی جتنی کتابیں تھیں وہ زیادہ تر کہانیوں کی اور ریلیجن کی تھی, وہ سب ختم ہو گئی. اب میں بیٹھا سوچ رہا ہوں میں کیا کروں. پھر میں نے نا انگریزی کی کتاب پکڑ لی. میں نے ایک ڈکشنری پکڑی. پہلی کتاب جو میں نے پکڑی تھی نا وہ سڈنی شیلڈن کی کتاب. آسان ہوتی ہے بلڈ لائن. میں نے وہ بڑی کہانی تھی, او ہو کمال ہو گیا, کمال ہی ہو گیا نا. اس کی ہیروئن بھی بڑی خوبصورت تھی. میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے, میں ہیرو ہوں یہ ہیروئن, یہ ایک نئی دنیا, یہ نئی دنیا, کمال ہو گیا امریکہ. میں نے سڈنی شیلڈن کی کتابیں پڑھ لی, میں نے باقی کتابیں پڑھ لی. پھر میں چڑھتے چڑھتے میں نے نا انگریزی کی ساری کتابیں پڑھ لی. جتنی کتابیں ادھر جنرل موجود تھی نا وہ میں نے ساری پڑھ لی. اب یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, والدہ کسی کو نہیں پتا, اسکول میں ٹیچر کو کسی کو نہیں پتا کہ یہ نا 2-4 ہزار کتابیں پڑھ چکا ہے. پتہ نہیں 2-4 ہزار تھی, یعنی بہرحال 10 شیلف تھی کہ وہ میں پڑھ چکا تھا. اور میں نا امتحان نہ بغیر تیاری کے پاس پوس کر جاتا تھا, یعنی تیاری نہیں کرتا تھا لیکن میرے نمبر اتنے نہیں آتے. اس کے بعد جب میں نے بی اے شی کیا اور میں یونیورسٹی میں گیا, اور جہاں پہ ہمیں ٹیکسٹ بک سے آزاد ہوئے, وہاں پہ نا یہ سارا جو پچھلا نالج تھا نا وہ نکل کے سامنے آیا. اچھا, یہاں مینشن کرنا ضروری ہے کہ زمیندار کالج سے پڑھا, ہاں جی, اور پھر اس کے بعد سیراکیوز گئے, سڈنی یونیورسٹی کی, اور ہارورڈ میں بھی ایک سیٹ. جی بالکل. اچھا, یہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم شاید چھوٹے علاقے سے ہیں, چھوٹے شہر سے ہیں, ہمیں شاید اتنی اپرچونٹیز نہ ملے, تو زمیندار کالج سے ہارورڈ ایکسیپٹنس لیٹر تھا. جی, یہ کیا ٹریجیکٹری ہے؟ یہ ٹریجیکٹری یہ ہے کہ مجھے یہ سم ہاؤ پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ سارے میرے جیسے ہی ہیں. میں ایف جی پبلک اسکول میں پڑھا, میں نے بی اے پرائیویٹ کیا, پرائیویٹ. اس کے ساتھ میں داخلہ لیا ذمہ دار کالج سے, پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا, پھر میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں داخلہ لیا. پھر اس کے بیچ میں ایک چیز وہ بھی میں ذرا شو مارنا چاہوں گا, مجھے لمز میں بھی اسکالرشپ ملا ہے, ایم بی اے میں. پاکستان کے ہر ادارے میں مجھے داخلہ ملا. ذمہ دار کالج گجرات سے لے کر پنجاب یونیورسٹی, قائد یونیورسٹی, لمز میں. اس کے بعد مجھے لمز نہیں گئے, لیکن آپ نہیں لمز نہیں کہا, میں سی ایس ایس میں آ گیا. جب میں سی ایس ایس میں جانے والا تھا مجھے لمز میں ایم بی اے کا اسکالرشپ ملا تھا. اس کے بعد مجھے سیراکیوز کا ملا, پھر مجھے سڈنی کا ملا, پھر مجھے ہارورڈ میں کینیڈی اسکول کا موسٹ پریسٹیجیس اسکالرشپ میسن ملا. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سارے لوگ میرے جیسے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ یہ جو لاس ہے نا یہ میری اسٹرینتھ ہے. یہ مجھے پتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرا کمپٹیشن زمین پہ نہیں ہے, جائیداد پہ نہیں ہے, سر نیم پہ نہیں ہے, میرا کمپٹیشن کسی چیز پہ نہیں ہے. میرا کمپٹیشن تو صرف اس چیز پہ. اور کتنی آسانی سے میں اپنے پروسیسر میں سے جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں وہ نکال سکتا ہوں. جتنی آسانی میں یہ کر لوں گا نا اسموتھلی, اتنی میری کامیابی. باقی حالات میرے قابو میں ہو نہ ہو, اس چیز کے اوپر میرا دماغ میرے قابو میں ہے, یہ کوئی مجھ سے نہیں لے سکتا. اور دوسری چیز جو مجھ سے نہیں لے سکتا نا وہ یہ ہے کہ میں نے آگے جانا ہے, میں نے آگے جانا ہے, گروتھ. ہاں, وہی نہیں ٹھہرے پانی کی طرح نہیں رہنا. جو میں نے جب ایم اے میں داخلہ لیا نا, ایم اے میں, تو میرے ہمسایوں نے میری والدہ کو کہا کہ ایم اے پاس جو ہے نا رول رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا, ویل وشر تھے وہ, انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو نا فیکٹری میں نا گودام کیپر لگاتے ہیں. گودام کیپر, یہ فیکٹری میں بیٹھے گا اور یہ گودام چلائے گا. دوسرے نے کہا کہ اس کو نا فوج میں سپاہی, افسر نہیں سپاہی بھرتی کرا دیں. تیسرے نے کہا اے ایس آئی بھرتی کرا دیں. میں نے کہا نہیں, میں نے نا ایم فل کرنا ہے, میں ایم فل میں چلا گیا. اس کے بعد میں نے امتحان دینا شروع کیے. میں نے اتنا تھا, مجھے لوگوں نے اتنا ڈرایا, میں نے سی ایس ایس کے امتحان پہلے نہیں دیا. میں نے ایک دن میں
ایک دن میں ایک ہفتے میں مجھے 12 اپوائنٹمنٹ لیٹر ملے تھے, 12. اس کے بعد میں نے سی ایس ایس کا امتحان دیا. اب میں سی ایس ایس کے امتحان کے بعد میں آرام کر سکتا تھا, کچھ بھی نہ کرتا, لیکن میں نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا, میں نے اسکالرشپ گرو لی ہے, گرو کر رہا ہوں. ابھی میں دن میں ہفتے میں 2 کتابیں پڑھتا ہوں. ابھی بھی پی ایچ ڈی پروگرامز بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں, ریسرچ میں دیکھ رہا ہوں. میں دن میں 3 پروجیکٹ ایٹ اے ٹائم کر رہا ہوں, اور وہ سارے والنٹیرلی ہیں. 3 پروجیکٹس پہ میں کام کر رہا ہوں اپنی کام کے علاوہ, اور اس میں حرج بھی نہیں ہونے دیتا. اب یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر میں اسٹیگنیٹ ہو گیا تو اس کے بعد میں پیچھے رہ جاؤں. تو یہ 3 بڑے آسپیکٹ ہیں. ایک یہ کہ لاس آپ کو روک نہیں سکتا, دوسرا یہ کہ دماغ آپ کا ایسٹ ہے, اور تیسرا یہ کہ آپ نے آگے جانا ہے. یہ ہے میری طرف سے اگر کوئی پیغام آپ سمجھتے ہیں. نہیں, بہت امپورٹنٹ میسیج ہے, اور خاص طور پہ بہت سارے ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ زندگی نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, اگر ہمیں یہ مل جاتا, اگر ہمارے حالات میں یہ بہتری ہوتی تو پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. سو تھینک یو فار ٹاکنگ ٹو اس اباؤٹ دس. جو آپ کی تھیم ہے نا کہ لاس از اسٹرینتھ, آئی تھنک یہی ٹیک اوے ہے ہمارا آج کی اس پوڈ کاسٹ سے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل کو. تھینک یو.